नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो रोक दी है ताकि 21 अक्टूबर तक वो इत्मीनान से वापस आएँ और उसके बाद जो है वो बहरहाल अपना जो अगला कानूनी प्रोसीजर हो। क्या एक कन्विक्ट को इस तरह का रिलीफ मिल सकता है? आप क्या समझते हैं बतौर कानूनदान? ये 24 अक्टूबर 2023 ही है। 24 अक्टूबर 2024 तो नहीं है। एक दिन की नहीं छूट दे सकते। और इस तरह का मैंने कभी कोई नज़ीर देखी ना सुनी इस किस्म के मुकदमे के। और कि आप सोचें नवाज शरीफ का नाम मिटा दें एक मिनट के लिए, सोचें कोई और आदमी है, उसको 10 साल सजा है, 7 साल सजा है 2 केसेस में, दीदिया और एवन फील्ड, और वो अदालत को बगैर अदालत उसको जाने देती है मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर किसी मुल्जिम को भी अदालत बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, मुल्जिम को भी। और जो मुजरिम हो, जिससे जुर्म साबित हुआ हो, उसको बाहर जाने की इजाजत मिले, ये तो बैदस क़यास है, बैदस क़यास है। और मुझे तो बड़ा इस पे दुख हो रहा है। इसलिए नहीं कि वो मियां साहब जेल नहीं जाएंगे, मैं जेल में भेजने के लोगों के हक में नहीं हूं, पर इसलिए कि ये तो मतलब है, लगता है कि वो डील ही हुई हुई, ये तो डील की शहादत देती है। वरना अब वो 24 तारीख तक एक मुजरिम जो मफरूर रहा है 4 साल, जिसके वारंट गिरफ्तारी रेड वारंट भी निकले हुए थे, वो जलसे को खिताब करेगा। वो अब 21 तारीख को जलसे को खिताब करेगा और बेइंतहा शादियाने बजेंगे कि वो वापस आ गया और जेल जा रहा है, या जेल से अब तो उसकी जमानत बाकी भी हो जानी, अपील भी उसके खिलाफ खत्म हो जानी, अपील भी उसकी मंजूर हो जानी और सजा खत्म हो जानी। ये एक बड़ा मुश्किल और भारी दिन है इंसाफ के लिए। अगर ये नवाज शरीफ नामी शख्स ना हो, अलिफ बे जीम दाल हो, क्या इसको ऐसी रिलीफ कोई दे सकता है कि 4 साल वो मुजरिम होके जेल में सजा याफ्ता होके वो मुल्क से बाहर चला जाए और बैठा रहे, और अदालत से 8 हफ्तों की इजाजत मिली हो? अव्वल तो वो भी नहीं मुमकिन, अव्वल वो भी नहीं मुमकिन कि मुजरिम को अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने दे और वो मुल्क से ही बाहर चला जाए। और फिर जो किया उन्होंने, वो 4 साल बाहर बैठे रहे मियां साहब, टहलते रहे हैं, सारी दुनिया को दिखाते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और बहरहाल मुझे तो इस पे बड़ी इख्तलाफ है कि इस तरह ये तो इंसाफ पे बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई, बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई। अब फिर किसी और को कैद में रखने का क्या जवाब है जिसको 3 साल सजा हुई हुई, इधर 10 साल और 4 साल की मफरूरी पे अगर आपकी जमानत हो जाती है और आपको, और ये भी नहीं कि आपको इजाजत दी जाए कि आप जाके जेल चले जाएं, आपको गिरफ्तार ना करें, आपको जेल जाने दें। राहदारी ये होनी चाहिए थी, राहदारी ये नहीं हो सकती कि आप जलसे भी करें। जज साहब ने कोई जमानत ली है कि वो जलसा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे? कोई ली है जमानत ऐसी? नहीं। ये बताएं कि खान साहब को क्या मिलता देख रहे हैं? मिलना चाहिए जी। अब किसी को क्यों, ये कैसे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर करनी है तो मैं कहता हूँ खान को तो 3 साल सजा हुई और 3 साल सजा मुअत्तल, वो उसकी सजा मुअत्तल हो गई। अब यहाँ तो 10 साल और 7 साल 2 जराइम में सजा हुई है।
اور یہ اگر اس کا دھیان نہیں کرتے تو پھر خان نے کیا کرا اس سے بڑا عدالت کے سامنے سرنڈر کیے بغیر ضمانت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماضی میں عمران خان کو ریلیف ملا اور نواز شریف کو بھی ظاہر ہے اس کے اوپر آپ سروس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حیرت انگیز قسم کا فیصلہ ہے. مجھے تو بہت حیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پہ. میرا خیال تھا ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مجرم کو جس کا مقام ہی جیل ہے، اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گرفتاری کی جو ہدایت دی ہوئی ہے ٹرائل کورٹ نے، اس کی ایک پورے فیصلے کے بعد ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح شاہانہ انداز سے اس کی ریسیپشن ہوگی، وہ خطاب کرے گا جلسے کو آ کے، تو یہ اجازت ہے عمران خان کو بھی، یہ سب کو اجازت ہے. میں کسی لیڈر کے حق یا خلاف نہیں یہ ایک بات کروں، پر لیول پلینگ فیلڈ کریں. میاں صاحب بھی دلیری کریں، کہیں اب ایک مہم چلائیں. میاں صاحب کو ڈیمانڈ کریں کہ عمران خان کو اور دیگر جماعتوں کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. بلاول بھٹو یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر کے ہم تینوں الیکشن ساتھ لڑتے ہیں، جس کی جتنی پاپولیرٹی ہوگی اتنا آرام سے جیت جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم سب مطالبہ کریں. اچھا چلیے سر، ایک بات، نواز شریف کو تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپیل کا حق تو نہیں ہے، ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہے. کیا سوچ کے وہ واپس آ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب میرے پاس تو اپیل کا حق بھی نہیں ہے، مجھے ریلیف بھی نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے نواز شریف کی وزیر اعظم کیسے بنے گا نواز شریف؟ ڈیل کے تھرو ہی بنے گا. اب تو ڈیل ہی ڈیل ہے. اب تو ڈیل مجھے نہیں پتا کس طرح بنے گا. قانون اور آئین کے تحت تو کوئی نہیں بن سکتا. کس کے ساتھ ڈیل لگ رہی ہے؟ یہ قانون اور آئین کے تحت اس کو یہ رعایت بھی نہیں مل سکتی تھی جو 24 تاریخ تک دے دی گئی ہے رعایت، بالکل نہیں مل سکتی تھی. اب وہ اس کے قانون اور آئین کے تحت تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں 90 دن گزرنے پہ ہی غیر قانونی غیر آئینی ہو گئی تھی اور وہ چل رہی ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں کس ہیں، یہ فرشتے ہیں. وہ نواز شریف جو کہتا تھا ان دیکھے ہاتھ ہیں، یہ اب تو آئین کو بھول جائیں کہ آئین کی یہ شک میں لے کے ابھی عدالت سے نکلا ہوں تو آئین کی شکیں بتاتا رہا ہوں، عرض کرتا رہا ہوں. یہ سب اب کوئی اس کی ضرورت نہیں، وکالت کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ اس قسم کے اختیارات اور اس قسم کے مواقع ملنے ہیں لوگوں کو. اور یہ ملنے ہیں وہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اس کے تو فیصلے ہی نہیں کرتے. اسی دن ریٹ ڈال کی جاتی ہے، دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے. اس کے فیصلے محفوظ کیے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد میں، اور وہ محفوظ رکھ کے اور وہ بیٹھے ہوئے. بحثیں بھی ہو چکی ہیں اور ایک بھی نہیں 2-3. ادھر بڑی سریعت سے اور جلدی سے بلا تاخیر کام ہو رہا ہے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. مولانا اکرم راجہ نے کہا کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انفارم کیے بغیر ملٹری کورٹس کا ٹرائل کا آغاز ہو سکتا ہے، یا جو کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے؟ نہیں، وہ قانون کے مطابق کہاں ہے. وہ اٹارنی جنرل نے خود اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر وہ نہیں شروع کریں گے آغاز، اور اگر شروع ہو گیا تو بالکل غیر قانونی ہے. یہ تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کر دیں. عدالتوں کو بالکل بے توقیر اور بے وقار کر دیں. عدالت رہا کرتی ہے، دوسری طرف سے آ کے پولیس کی گاڑی میں دھکے مار کے اس کو پھر اندر ڈال کے گرفتار کر لیتے. 14-15 مرتبہ یہ شہریار افریدی سے ہو چکا. یہ دیگر جتنے ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں اور ضمانت کرا کے اور کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں. سر یہ بتائیں کہ جنرل کا ڈاکٹرائن کب ختم ہوگا پاکستان؟ جنرل ڈاکٹرین
یہ ابھی تو نہیں ختم ہوتا رہا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قاضی فائز صاحب کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا بطور چیف جسٹس. ان کے 1 ماہ میں بھی عدالتوں کی بے تقرری جاری رہی اور یہ آج نواز شریف کو بیل بھی مل گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا 1 ماہ کا جو دور ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، 1 ماہ کا دور میں 1 ماہ میں دیکھنا تو بڑی زیادتی ہے کہ 1 ماہ میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی چیف جسٹس پاکستان کا مطلب ہے صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، یہ ہم اپنے تئیں فیصلہ کر لیں. ابھی ٹائم دینا چاہیے. فروخ حبیب کے بارے میں آپ نے خدشات کا اظہار کیا تھا، وہ بھی حبیب ہو گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فروخ حبیب بڑی اس نے بڑی ہی سیانہ کی عقل مندی سے کام کیا. اس نے کہا میں کہیں ظاہر ہوں گا تو پتہ نہیں وہ ادھر سے پکڑے کو ادھر سے پکڑے، میں سیدھا ہی کیمپ آفس میں جا کے کیوں نہ ظاہر ہو جاؤں. وہ کیمپ آفس میں اس کا نمود ہوا. کس کی کیا ہے؟ ہاں، مین قیادت کو ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ گیا تو کیمپ آفس میں ہی نا.